الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 51 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کتاب کے پیج 685 سے مقدس باندیاں، یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی خوب اس کی برکتیں پائیں گے۔ مذکورہ بالا ازواج مطہرات کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 باندیاں بھی تھیں جو آپ کے زیر تصرف تھیں، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو مصر و اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس قبطی نے بارگاہ اقدس میں چند ہدایہ اور تحائف کے ساتھ بطور ہبہ کے نظر کیا تھا۔ ان کی ماں رومی تھیں اور باپ مصری، اس لیے یہ بہت ہی حسین و خوبصورت تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولد ہیں، کیونکہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ کنیز ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پردہ میں رکھتے تھے، اور ان کے لیے مدینہ طیبہ کے قریب مقام عالیہ میں آپ نے ایک الگ گھر بنوا دیا تھا جس میں یہ رہا کرتی تھیں، اور حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ واقعی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی بھر ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرتے رہے، اور ان کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدمت انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ 15 یا 16 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے خاص طور پر لوگوں کو جمع فرمایا، اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو جنت البقیع میں مدفون کیا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تھیں، گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، مگر انہوں نے کچھ دنوں تک اسلام قبول نہیں کیا، جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ مگر ناگہاں ایک دن ایک صحابی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس خبر سے آپ بے حد خوش ہوئے، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ریحانہ، اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں۔ مگر انہوں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی لونڈی ہی بنا کر رکھیں، یہی میرے اور آپ دونوں کے حق میں اچھا اور آسان رہے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہی جب آپ حجۃ الوداع سے تشریف لائے 10 ہجری میں وفات پا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مملوکہ لونڈی تھیں۔ انہوں نے ان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہبہ کے نظر کر دیا، اور یہ حضور علیہ السلام کے کاشانہ نبوت میں باندی کی حیثیت سے رہنے لگیں۔ چوتھی باندی صاحبہ، مذکورہ بالا باندیوں کے علاوہ حضور علیہ السلام کی ایک چوتھی باندی صاحبہ بھی تھی، جن کے بارے میں عام طور پر مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں۔ یہ بھی کسی جہاد میں گرفتار ہو کر
بارگاہ اقدس میں آئی تھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی بن کر آپ کی صحبت سے سرفراز ہوتی رہیں۔ اولاد کرام، اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے۔ 2 فرزند حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن بعض مورخین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے عبداللہ بھی ہیں، جن کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور علیہ السلام کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، 3 صاحبزادگان اور 4 صاحبزادیاں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو زیادہ صحیح بتایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد کے بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں جن کا تذکرہ طوالت سے خالی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 7 مقدس اولاد میں سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم سے تولد ہوئے تھے۔ باقی تمام اولاد کرام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ اب ہم ان اولاد کرام کے ذکر جمیل پر قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے فرزند ہے جو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش مبارک میں اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، اور ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کی عمر شریف 2 برس کی ہوئی، مگر علامہ غلابی کہتے ہیں کہ یہ فقط 17 ماہ زندہ رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اعلان نبوت سے قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارک میں سب سے آخری فرزند ہے۔ یہ ذوالحجہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام مشربہ ابراہیم بھی ہے۔ ان کی ولادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام عالیہ سے مدینہ آ کر بارگاہ اقدس میں سنائی۔ یہ خوش خبری سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام کے طور پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام عطا فرمایا۔ اس کے بعد فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے باپ کہہ کر پکارا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ عرب والوں کی عادت تھی نا کہ جس شخص کو جس حال میں دیکھتے اس کو اسی نام سے پکارتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہوئے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو پھر یا ابا ابراہیم کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے پکارا تاکہ یہ خوش ہوں۔ سمجھے بات کو؟ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلی کو پکڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ تو کیونکہ انہوں نے بلی پکڑی تھی اس لیے ان کو یا ابا ہریرہ کہہ دیا، اور یا حرف ندا ہے پکارنے کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہیلو، پنجابی میں کہتے اوئے، تو
یوں مطلب عرب والے یا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد نبوی شریف میں بغیر کچھ بچھائے مدینہ پاک کی خاک شفا پہ آرام فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کم یا ابا تراب، اے مٹی پر لیٹنے والے اٹھ۔ تو ان کی کنیت ہی مشہور ہوگی ابو تراب۔ وہ پسند فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک بار اس نام سے پکارا ہے تو بس یہی نام رکھ لو۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو یا ابا ابراہیم فرمایا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے، تو اس میں یہ ایک راز اور حکمت ہے کہ اس طریقے سے ان کا وہ تقیہ کلام تھا عرب والوں کا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام مقدس فرشتے ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی انداز میں خطاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور ان کے عقیقہ میں 2 مینڈھے آپ نے ذبح فرمائے اور ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی اور ان کے بالوں کو دفن کرا دیا۔ تو یہاں سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملا کہ بالوں کو دفن کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اور ابراہیم نام رکھا، پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہاری کا پیشہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی اور کبھی کبھی آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم جان کنی کی عالم میں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب چشمان مبارک سے آنسو بہے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم زدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بلا شبہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ اللہ اللہ۔ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج میں گرہن لگا۔ عربوں کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند اور سورج میں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے اس عقیدہ کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یقیناً چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو اور نماز کسوف پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند ابراہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہشت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا ہے جو مدت رضاعت بھر اس کو دودھ پلاتی رہے گی۔ اللہ اللہ۔ یہ دیکھیں نمبر 1 لکھا ہے نا جہاں پر، اس کے نیچے دیکھیں یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔
روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس دفن فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ بوقت وفات حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 17 یا 18 مہینے کی تھی۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی، مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور جنگ بدر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلا لیا تھا اور یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ اعلان نبوت سے قبل ہی ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی۔ ابو العاص حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو العاص کے ساتھ نکاح فرما دیا تھا۔ حضرت زینب تو مسلمان ہو گئی تھی مگر ابو العاص شرک و کفر پر اڑا رہا۔ رمضان 2 ہجری میں جب ابو العاص جنگ بدر سے گرفتار ہو کر مدینہ آئے، اس وقت تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھیں۔ چنانچہ ابو العاص کو قید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے مدینہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس بھیج دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے کر ان کو رہا کر دیا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ ابو العاص نے اپنے وعدہ کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں بطن یا جج تک بھیج دیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے ہی مقام بطن یاجج میں بھیج دیا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات بطن یاجج سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ لائے۔ منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئیں تو کفار قریش نے ان کا راستہ روکا، یہاں تک کہ ایک بد نصیب ظالم حبار بن الاسود نے ان کو نیزہ سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا، جس کے صدمہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو باہر نکال کر یہ دھمکی دی کہ جو شخص بھی حضرت زینب کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تیروں سے بچ کر نہ جائے گا۔ یہ سن کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر سردار مکہ ابو سفیان نے درمیان میں پڑھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے راستہ صاف کرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ اس کے بعد ابو العاص محرم 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔
اور حضرت ام ایمن اور حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک لڑکا جس کا نام علی اور ایک لڑکی حضرت امامہ تھیں۔ علی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اپنی والدہ ماجدہ کی حیات ہی میں بلوغ کے قریب پہنچ کر وفات پا گئے، لیکن ابن عساکر کا بیان ہے کہ نسب ناموں کی بیان کرنے والے بعض علماء نے ذکر کیا کہ یہ جنگ یرموک میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ آپ ان کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک حلہ بھیجا، جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی جس کا نگینہ حبشی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی حضرت امامہ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کیا، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن حیران رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس بیویوں سے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام ازواج مطہرات نے یہ خیال کر لیا کہ یہ یقیناً یہ ہار حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے دست مبارک سے یہ ہار ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس، آج کا درس کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہے نا کچھ باتیں نئی سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص اپنے ذکر خیر پہلے کبھی نہ سنا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں جناب سیدنا امام حسن، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر خیر ہوتا ہے کہ وہ نواسی ہیں، مگر ان نواسی کا ذکر خیر اتنا نہیں ہوتا۔ خیر، تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ یہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبقاً آپ کو پڑھائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا تفصیلی ذکر خیر ہم سننے کو ہمیں ملے اور ہم سمجھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان نبوت سے 7 برس پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 33واں سال تھا، پیدا ہوئیں اور ابتدائے اسلام ہی سے مشرف با اسلام ہو گئیں۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا نازل ہو گئی۔ ابو لہب قرآن میں اپنی اس دائمی رسوائی کا بیان سن کر غصے میں آ گیا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دے۔ چنانچہ عتبہ نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے مکہ واپس آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ میاں بیوی دونوں صاحب الہجرتین، 2 ہجرتوں والے کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئے۔ جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار تھیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کریں۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے سبب سے ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا، اور جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین کے برابر حصہ بھی عطا فرمایا، اور شرکائے جنگ بدر کے برابر اجر عظیم کی بشارت بھی دی۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ اپنی ماں کے بعد 4 ہجری میں 6 برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھی، لیکن ابو لہب کے مجبور کر دینے سے بد نصیب عتیبہ نے ان کو رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی، اور اس ظالم نے بارگاہ نبوت میں انتہائی گستاخی بھی کی، یہاں تک کہ بدزبانی کرتے ہوئے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپڑ پڑا اور آپ کے مقدس پیراہن کو پھاڑ ڈالا۔ استغفر اللہ۔ اس گستاخ کی بے ادبی سے آپ کے قلب نازک پر انتہائی رنج و صدمہ گزرا، اور جوش غم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل پڑے کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ابو لہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے قافلہ کے ساتھ ملک شام گئے اور مقام زرقہ میں ایک راہب کے پاس رات میں ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو بتایا کہ یہاں درندے بہت ہیں، آپ لوگ ذرا ہوشیار ہو کر سوئیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی ہے، لہٰذا تم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو، اور سب لوگ اس کے ارد گرد چاروں طرف سو رہو تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملہ سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلہ والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، لیکن رات میں بالکل ناگہاں ایک شیر آیا اور سب کو سونگھتے ہوئے کود کر عتیبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ لوگوں نے ہر چند شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شہزادیوں کو اپنے باپ کے مجبور کرنے سے طلاق دے دی، مگر عتبہ نے چونکہ بارگاہ نبوت میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں کی تھی، اس لیے وہ قہر الہی میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ فتح مکہ کے دن اس نے اور اس کے ایک دوسرے بھائی معتب دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور دست اقدس پر بیعت کر کے شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے، اور عتیبہ نے اپنی خباثت سے چونکہ بارگاہ اقدس میں گستاخی و بے ادبی کی تھی، اس لیے وہ قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کر کفر کی حالت میں ایک خونخوار شیر کی حملہ کا شکار بن گیا۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ربیع الاول 3 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا، مگر ان کے شکم مبارک سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شعبان 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، کم و بیش 6 سال بعد، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ آج کا سبق یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، یاد رکھنے اور دوسروں کو صحیح پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔